ازواج مطہرات کی زندگی میں خوش آمدید۔ ہم اب اپنی ماؤں اور باپوں کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ زینب بن جحش رضی اللہ عنہا۔ زینب بن جحش جن کی زندگی بہت دلچسپ ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی حیرت انگیز چیزیں ہوئیں۔ زینب بن جحش جو شادی شدہ تھیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر زینب بن جحش جن کی وجہ سے ان کے دن حجاب کی آیات نازل ہوئیں۔ نبی کے ساتھ نکاح۔ زینب بن جحش جس کی وفات پر مدینہ کے غریب لوگ روئے تھے کیونکہ وہ خوفزدہ تھے کہ اس کے مرنے کے بعد دینے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں سے زینب بن جحش جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان کی اور ہماری ماؤں میں سے سب سے پہلے کون فوت ہوئے؟ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہماری والدہ زینب کا سلسلہ نسب شریف سے ہے۔ وہ زینب بن جحش بن رحاب ہیں، وہ زینب کی بیٹی ہے جش بن ریب کی، اور وہ مکہ کے علاقے کے معزز قبیلہ خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ زینب کی والدہ امیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں۔ چنانچہ ہماری والدہ زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ زاد بہن تھیں۔ علماء کرام اور ان کی سوانح عمری انہوں نے ہماری والدہ زینب بن جحش کو بہت زیادہ بیان کیا، مختصر اور بہت خوبصورت۔ ان کی تاریخ پیدائش زینب بن جحش ہجرت سے 30 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ مدینہ کی طرف پیغمبر۔ ان کے والد جحش بن ریب کا شمار دنیا کے ممتاز اور قابل قدر افراد میں ہوتا تھا۔ مکہ شہر۔ ان کی بہنوں زینب بن جحش کے بہت سے بہن بھائی تھے جو سب سے بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عبداللہ بن جحش شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابو احمدی بن جحش اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے تھے اور اپنے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور انہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد کا مشاہدہ کیا۔ زینب بن جحش حمنہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی بہن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام قبول کرنے والی ابتدائی خواتین میں سے ایک۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اگر آپ زینب بن جحش کے گھر والوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگوں کے ایک گروہ پر مشتمل ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ مکہ میں مسلمانوں کی ان ابتدائی نسلوں کو بیان کرتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ بیان کرتا ہے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ زینب بن جحش ایک اہم سبق جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی خاندان سے آئی تھیں، متمول گھرانہ، لیکن پھر بھی سبحان اللہ جب اسلام کی روشنی اس پر چمکی تو وہ بن گئیں ایک مسلمان۔ ان لوگوں کے دلوں کے پیچھے کوئی چیز انہیں حق کی پیروی سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ زینب بن جحش نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی پیروی ایمان میں کی، اور جو سبق ہم یہاں لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو سن رہے ہیں ابھی یہ کہ اگر آپ بڑے بھائی یا بڑی بہن ہیں تو آپ کو احساس کرنا ہوگا آپ کے پاس ایک سیٹ ہے۔ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے مثالی آدمی اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اگر آپ بری موسیقی سن رہے ہیں تو نوجوان بہن بھائی آپ کی پیروی کریں گے۔ بہترین شرط لگا سکتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کی پیروی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھائی مسجد جا رہے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے پیچھے آنے والا ہے۔ اگر آپ بہن حجاب پہنے ہوئے ہیں تو آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی جوان بہن آپ کے پیچھے آنے والی ہے۔ چنانچہ بڑے بہن بھائیوں نے مثال قائم کی، اور ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ زینب بن جحش
رضی اللہ عنہا اپنے بڑے بھائیوں اور بہنوں کی پیروی کر رہی تھیں، جیسا کہ ہم نے زینب بن جہش کا ذکر کیا ہے۔ وہ مکہ کے سب سے امیر ترین یا سب سے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک تھی۔ دراصل زینب کعبہ کی چابیاں اپنے پاس رکھنے کی ذمہ دار تھی۔ اس طرح سبحان اللہ اس اہم شہر میں زینب بن جہش کے خاندان کو دیا گیا سب سے اہم کاموں میں سے ایک۔ اسی وجہ سے کعبہ کا نام زینب بن جہش کے نام پر رکھا گیا۔ اس کے خاندان کا نام جزیرہ نما عرب کو گھیرنے والے تمام بادشاہوں کے نام سے جانا جاتا تھا، نیز جزیرہ نما عرب کے تمام بڑے قبائل۔ اس طرح اس کے گھر والے سبحان اللہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چل رہا تھا وہ جانتے تھے۔ سب کی طرف سے سبحان اللہ زینب رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ علماء کرام کہتے تھے، میں عبد الشمس کے بیٹوں کا آقا ہوں۔ جو جزیرہ نما عرب میں موجود تھا، زندگی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ ہماری والدہ زینب کی مدینہ کی طرف ہجرت کی دعوت تھی۔ ہماری والدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے 9 بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئیں۔ عورتیں اپنے خاندان سے مدینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو وانہا وہ اس گروپ کا لیڈر تھا۔ سبحان اللہ ہماری والدہ زینب مدینہ منورہ پہنچی تو ان کا سامنا بالکل ہو گیا مختلف چیز جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مکہ میں اسلام ایک مضبوط مذہبی حقیقت پر لے لیا، کیونکہ آیا قرآن آ رہا تھا، لیکن مسلمان پھر بھی ان کے درمیان رہ رہے تھے، کفار قریش۔ لیکن ایک بار مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہاں اسلامی ریاست قائم کی تھی، جو اخوت کا حقیقی تصور تھا، اور بہن بھائی کے حقیقی تصور کو عملی جامہ پہنایا۔ زینب بن جہش کے بارے میں اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اسکول کی مقبول ترین خاتون کی طرح تھیں۔ زینب بن جہش کو سب جانتے تھے، زینب بن جہش کے خاندان کو سب جانتے تھے، لیکن اب وہ مدینہ پہنچی ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو چیز اہمیت رکھتی تھی وہ صرف ایک چیز تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، انما المومن ون اخو۔ مدینہ میں سب سے اہم چیز صرف ایمان اور سبحان اللہ تھی۔ ایمان بھائی چارہ تھا تو زینب بن جہش رضی اللہ عنہ کو ڈال دیا گیا اس نئے ماحولیاتی نظام میں، جس کی بنیاد اس کے خاندان کے بھائی چارے پر رکھی گئی تھی۔ پس منظر میں اس کا قبائلی پس منظر، یہ سب صرف کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا۔ سب سے اہم چیز اللہ سبحانہ و تعالی میں ایمان تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے رشتہ دار ہیں، اور یہ دیکھ کر زینب بن جہش نے ہجرت کی تھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ چلی گئی اور شوہر کے بغیر کام کرنے کی کوشش کرنے لگا اسے شوہر تلاش کرنے کے لیے۔ اور ایک دن ہماری والدہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دی اسے کہ واقعی اس نے اس کے لیے ایک شریف شوہر تلاش کر لیا ہے۔ ہماری والدہ زینب بن جہش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس سے آپ نے بھی شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری شادی زہری بن حارثہ سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ زہری بن حارثہ جو اللہ کے بندے ہوا کرتے تھے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ بن گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، اور پھر وہ زید ہو گئے ابن محمد۔ زید بن حارثہ جو عرب کی سماجی حقیقت کے مخالف میدان سے تھے، زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ اس امیر بزرگ خاتون زینب بن جہش رضی اللہ عنہ کو
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو ہماری والدہ زینب کو پیش کیا، وہ ناراض ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں اپنے نسب میں اس سے بہتر ہوں، میں یہ امیر عورت زید جیسے شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری والدہ کو جواب دیا کہ اب شادی کر لے۔ زید بن حارثہ، اس نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں عبد الشمس کی قوم میں سے بہترین عورت ہوں۔ سبحان اللہ، یہ فخر ہماری ماں زینب سے نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے کہ تم زیدی سے شادی کر لو۔ ابن حارثہ، تمہیں زیدی بن حارثہ سے شادی کرنی چاہیے، تمہیں زیدی بن حارثہ سے شادی کرنی چاہیے۔ اس حد تک کہ ہماری ماں زینب، وہ اپنے بھائی کے پاس واپس گئی اور اس نے اس کی اور اپنے بھائی کی شکایت کی، وہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ بے شک زینب کی اس غلام سے شادی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جس کا عربوں سے کوئی پس منظر نہیں، یہ شخص جو کیا سبحان اللہ کو عربوں کی ثقافت نے بھی کسی اہم شخص کے طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک اہم سبق سکھانا چاہتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کو جہالت کی اینک سے دیکھنے کے دن گئے اور اب وہ وقت تھا دنیا کو دیکھنے کے لیے اسلام کی اینک سے۔ سبحان اللہ، آج کل ہماری کمیونٹیز میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی بار ہم ناکام ہو جاتے ہیں کمیونٹی کو دیکھنے کے لیے اسلام کی اینک سے۔ ہم معاشرے کو جہالت کی اینک سے دیکھتے ہیں، اور مزید یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے شادیوں کے مقابلے میں۔ یار، تم شمالی امریکہ میں مسلم میگزین کے پیچھے دیکھو، والدین پوچھ رہے ہیں، ایک شوہر جو سالانہ 3 لاکھ سے زیادہ کماتا ہے، اس کے پاس PhD ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ سبحان اللہ، ہم وہ اشتہار کب دیکھیں گے جس میں لکھا ہے کہ والدین ڈھونڈ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والا آدمی؟ ہم کب دیکھیں گے اشتہار والدین کو حجاب پہننے والی بیوی کی تلاش میں جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالی جو خاندانی رشتہ قائم رکھے، جو اچھا انسان ہو، جو اچھی ماں ہو، جو اچھا شوہر ہو۔ سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا، من کم من یوریدو دنیا، وہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کروں۔ مسلم کمیونٹی میں سے ہر کوئی اس آیت میں مذکور زمروں میں سے ایک میں آتا ہے، من کم من یوریدو دنیا ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ آخرکار زینب بن جہش نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں زینب بن حارثہ سے شادی کروں گا۔ اللہ پاک ہے۔ بہن، اس عورت کی مثال ہی دیکھ لیجئے جس نے اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اور کیا لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان مشکلات کو ایک طرف رکھتے ہیں جو اس نے اپنے دل میں ماننے کے لیے پائی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے انتخاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ شاندار صحابہ نے الوان طویل اویلیان قرآن مجید کی بعض آیات کہتا ہے جہاں وہ صحابہ نے الوان طویل اویلیان۔ سبحان اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اس امتحان کا سامنا ہے جس سے زینب گزری، اور وہ ہے اپنے غرور کو ختم کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دے۔ کیا آپ کر سکتے ہیں بھائی؟ کیا آپ کر سکتی ہیں بہن؟ سبحان اللہ، دے سکتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حضور کے آپ اپنے دل سے تمام تکبر اور تمام غرور مٹا دیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی کے سچے بندے بنوں کے زینب بن کر اللہ کی بندگی کا مزہ چکھو۔ ہر روز یہ چیلنج درپیش تھا کہ اللہ کا انتخاب کریں یا زینب کو چنیں۔ ہماری خواہشات کا انتخاب کریں اور شیطان کے ساتھ کیا کریں۔ ہماری والدہ زینب بن جہش کو جب دنیا اور کن لوگوں میں سے ایک کا انتخاب دیا گیا، سوچو اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کا انتخاب کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، ہر روز جب ہماری بہنیں حجاب کرتی ہیں تو انہیں اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر روز بھائی جب آپ کیمپس میں بری چیزوں سے دور رہنے پر مجبور ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کام کی جگہ پر ہر روز اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ دو چیزوں کے چیلنج کو چیلنج کریں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس دنیا اور شیطان کے ساتھ۔ یہ ہے زینب بنت جہش اس امتحان میں کامیاب ہوئیں۔ اب بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ یہ امتحان پاس کر سکتے ہیں جس طرح اس نے یہ امتحان پاس کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی بہنوں کی وجہ سے ہماری والدہ زینب کے انتخاب میں سے ہے۔ جب اس نے یہ انتخاب کیا، اس وقت تک ہم اس آیت کو پڑھتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی 33 سورت میں موجود ہے جس کی تفصیل ہے۔ یہ ہماری والدہ رضی اللہ عنہا وما کانا لمومن ولا مومنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ مومن عورت کون ہے؟ یہ زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ اور یہ مومن آدمی کون ہے؟ کوئی بھی مومن آدمی جو اللہ اور اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کی برائیوں پر انشاءاللہ یہ آیت گفتگو کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں بہن ابھی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کا انتخاب کریں، اللہ کے پاس کیا ہے، پھر آپ مومنہ ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کسی کے لیے نہیں ہے، مومن مرد مومن عورت۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول نے کسی بھی معاملے میں فیصلہ جاری کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، اس معاملے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ہماری والدہ زینب رضی اللہ عنہا نے فیصلہ کیا زیدی بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زینب کا نکاح زید سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زید ایک عالم تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے تھے کہ اپنی کزن سے شادی کے لیے بہترین آدمی تلاش کرے، اور وہ جانتا تھا کہ سب سے زیادہ علم والا اپنے کزن کا بہترین شوہر ہوگا، اس لیے اس نے زید کو منتخب کیا۔ ان کی شادی صرف 1 سال تک چلی، اور جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی مشہور کتاب میں ذکر کیا ہے، احادیث کا مجموعہ ہے کہ زید مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اب سے اجازت طلب کرتے۔ طلاق زینب رضی اللہ عنہا کی شادی سبحان اللہ کبھی بھی وہ صحت مند نہیں ہوئی۔ ماحول کی ایک اچھی اسلامی شادی ہونی چاہیے، اس لیے تقریباً 1 سال کے بعد زید اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری والدہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، اور ردا کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 33 سورت کی 37 آیت بھیجی۔ در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے زیادہ جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ قرآن کی کسی دوسری آیت کے مقابلے میں جو چاہتے ہیں مومنوں کی آنکھوں اور دلوں پر الجھن کا پردہ ڈال دے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی وطلا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نور کو مکمل اور کامل کرے گا۔
آئیے انشاءاللہ تھوڑا وقت نکال کر سورۃ الاحزاب میں موجود اس آیت کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا جب اپنے اس شخص سے جس پر اللہ نے فضل کیا ہے، زار بن حارثہ کا ذکر کیا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فضل کیا ہے، جس کو اپنے پسند کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سید بن حارثہ کو آزاد کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نعمت اور احسان کے طور پر جب آپ نے اس سے کہا کہ اے محمد، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے اور تقلید کی دعا کرتا ہوں، جب تم نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو رکھ لو، اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور اللہ تعالی نبی سے فرماتا ہے اور اپنے دل کی بات چھپائی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ظاہر کیا اور تم لوگوں سے ڈرتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ حق ہے تم اس سے ڈرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے دشمنوں نے اس آیت کو لے لیا اور سبحان اللہ کا مفہوم کیا۔ یہ سب سے زیادہ شیطانی آداب میں انہوں نے کوشش کی، کہہ دو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ تم نے وہ بات چھپائی جو تمہارے دل میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر ہم سے کسی قسم کا لگاؤ تھا۔ والدہ زینب رضی اللہ عنہا عوض باللہ من الشیطان رجیم والا ہی یہ ہے۔ سچائی سے بہت دور مشرق تک مغرب میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے زینب رسول اللہ کی بیوی تھی کہ اللہ نے زینب کا نکاح رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے اگر ایک آدمی کو اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی کرنی تھی۔ وہ نہیں تھا اس کے دل میں زینب واللہ العظیم کے لیے کوئی محبت کوئی لگاؤ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کے دشمنوں نے ایجاد کی تھی، لیکن کیا اللہ سبحان و تعالی کہتا ہے وَتَغَفِّي نَفْسَكَ، اور تم اس چیز کو اپنے سینے میں چھپا لیتے ہو۔ پیغمبر جس چیز کو چھپا رہے تھے وہ خوف تھا اور ڈرو کہ اللہ سبحان و تعالی کہے وَتَغَفِّي نَفْسَكَ، اور تم اس چیز کو اپنے سینے میں چھپا لو۔ خدشہ ہے کہ اسے زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے قرآن کا یہ بوجھ اٹھانا پڑا۔ وہ اپنے دل میں کوئی خفیہ جذبہ نہیں چھپا رہا تھا جو اسے اس عورت کے لیے تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے بنایا ہے، جانتے تھے اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ حق ہے ڈرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے قرآن کی کوئی آیت لوگوں سے چھپائیں تو یہ آیت ہوتی۔ اس کا مطلب ہے بھائی بہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دیا۔ اس نے اپنے پاس جو کچھ تھا اللہ سے نجات دلائی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی رسول اللہ سے کچھ چھپا سکے، چنانچہ اس نے یہ بیان یہ ظاہر کرنے کے لیے دیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام میں ہے، جو نبی نے ہمیں دیا ہے اس کا، اور یہ کہ یہ دین مکمل ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز کہی جو چاہے آپ کو اللہ کے قریب لاؤ، میں نے آپ کو یہ سکھایا ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے میں نے تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پریشان تھا کہ جب اس کی بیوی زینب سے شادی ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے۔
اس کے لیے پالک بیٹے کی وجہ سے یہ رسم نبوت سے قبل عربوں میں بالکل ناقابل قبول تھی۔ لہذا یہ آیت الحمدللہ بہت واضح اور ہمارے لیے سمجھنے میں بہت آسان ہے۔ جب ہم ان لوگوں کی چادر اور پردے پھینک دیتے ہیں جو مسخ کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا سچا پیغام اس وقت سبحان اللہ جب نبی محمد اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے شوہر بنے، اس نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتانے کے لیے بھیجا۔ اس نے زید کو کیوں بھیجا؟ واضح کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے۔ اور وہ ہماری والدہ سیدہ زینب کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تویل اویلیان اویلنا اویسلم، اس نے تم سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا کیا جواب تھا؟ آج کل بہت آسان فیصلوں کا سامنا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس نوکری میں جانا ہے، کن دوستوں کو لینا ہے۔ یہ ہیں ہماری ماں زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز کیا گیا، تو اب جانتے ہیں کہ ان کا کیا جواب تھا۔ اس نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، میں 2 رکعت پڑھوں، پھر میں تمہیں اپنا جواب دوں گی۔ سبحان اللہ، اگر یہ ہماری ماؤں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر رد عمل ہے، اور ہمارا کیا ہوگا کہ ہم روز یہ فیصلے کرتے ہیں اور استخارہ نہیں کر رہے تھے۔ زینب بن جہش رضی اللہ عنہا ان 2 رکعتوں کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چل پڑیں، بغیر کسی محرم کے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اسے کسی حد تک واپس لے جایا گیا، جیسے ارے تم جانتے ہو کہ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اطلاع دی جیسا کہ پایا جاتا ہے قرآن مجید کی 33 سورت کی 37 آیت میں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے زوجانہ کہ ہم نے تمہاری شادی اس سے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن جہش کو اطلاع دی کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور پھر اسی لمحے وہ زینب امہات المومنین بن گئیں، زینب مومنوں کی ماں۔ بہت سے لوگ سبحان اللہ پوچھتے ہیں، جو اس بات کے گواہ ہیں اس معاہدے کو، وہ کون تھا جس نے ہماری والدہ زینب رضی اللہ عنہا کا عقد کیا؟ امام بخاری انس بن مالک کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ ہماری والدہ زینب بن جہش رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج کے پاس جاتی تھیں، اور وہ ان سے کہتی کہ تمہارے گھر والوں نے تم سے شادی کی ہے، اور پھر وہ کہتی اور پھر کہتی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر مجھ سے شادی کی۔ شیخ محمد حسن الشنک نے کہا سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی عقد کیا اور اس کے گواہ جبریل سمیت ملائکہ تھے۔ سبحان اللہ۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ ایک دن زینب بن جہش ہمارے پاس بیٹھی تھیں۔ اماں عائشہ اور زینب بن جہش نے ہماری والدہ سے کہا کہ اللہ نے میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا 7 آسمانوں کے اوپر۔ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے نازل فرمایا 7 آسمانوں سے معصومیت، اور پھر زینب وہ خاموش تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم اس سے ایک فوری سبق لے سکتے ہیں جس سے وابستہ ہونا ان کا فخر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اسلام سے وابستہ ہونے پر ان کا فخر ہے۔ اسلام آج کل سبحان اللہ مسلمان 911 کے بعد اپنے نام بدل رہے ہیں۔ کیمپس میں مسلمان جب پروفیسر اپنا نام نہیں بتا سکتے تو وہ صرف کہتے ہیں کہ مجھے باب کہو، مجھے فائی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے اسلام پر فخر ہے۔ اسلام سے یہ لگاؤ رکھیں جو زینب کو ہماری والدہ عائشہ کے ساتھ تھا۔
اللہ सुबहाना ओताल का फरमान है कि अल्लाह सुबहाना ओताल के लिए रसूल और मोमिनीन की ताकत है। सुबहान अल्लाह, उनको इस्लाम से जुड़े होने पर फ़ख्र था। हमारी वालिदा ज़ैनब बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, जब उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की तो दरअसल उनका नाम बर्रह था, और जब उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की तो ये नाम बर्रह रखा, जिसका मतलब है इंतहाई पाकबाज पाकीज़ा औरत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को इसलिए बदल दिया। एक ऐसा नाम है जो किसी को मगरूर होने का बाइस बन सकता है, और उसने अपना नाम बदल कर रख दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लामा सुबहान अल्लाह पर तबसरा किया और बहुत बहस की। हमारी वालिदा ज़ैनब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में हिकमतें, लेकिन मैंने अपने शेख से अपनी ज़िंदगी में अपने दूसरे अजीम शेख अबू मुस्तफ़ा से सुना। अल्लाह सुबहाना ओताल उन पर रहम फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। उसने मुझे सुबहान अल्लाह बताया कि एक वजह ज़ैनब बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने से पहले वो उन मुश्किलात से गुजरे। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले इसमें तकब्बुर की ये खूबी थी। ये अल्लाह सुबहाना ओताल है। उसने उनका निकाह ज़ैदी बिन हारसा से कर दिया और इसी वजह से उन्हें मदीना हिजरत करना पड़ी। इन तब्दीलियों से गुजरी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल गए। इसका नाम क्यों? इसे आजिज़ बनाने के लिए, और मेरे शेख ने मुझे सुबहान अल्लाह कहा, जो भी करीब होना चाहता है अल्लाह के नज़दीक और नबी के नज़दीक, उन्हें एक अहम मेयार की ज़रूरत है। और क्या मेयार है भाइयों और बहनों? ये आजिज़ी है, आजिज़ होना। सुबहान अल्लाह। इब्लीस को देखो, इब्लीस में बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन चूंकि वो मगरूर है, वो बहुत दूर है अल्लाह सुबहाना व ताल की तरफ से, वो अल-रज्म। बस हमें ये आजिज़ी अल्लाह और रसूल के साथ होनी चाहिए। और आजिज़ी की सबसे बड़ी निशानी ज़ैनब बिन जहश का अमल है, जब इसने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब की वलीमा करवाई, और जैसा कि अनस बिन मालिक ने कहा, इस वलीमा में ना गोश्त था और ना रोटी। सिर्फ एक चीज़ जो पेश की गई थी वो मिठाई की डिश थी, जो उसकी वालिदा ने भेजी थी। अनस बिन मालिक सलीम रज़ी अल्लाह अन्हु, और कुछ खजूरें और कुछ पानी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमा में सुबहान अल्लाह 300 के करीब लोग मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी वालिदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। अब जानते हैं सुबहान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे के दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी वालिदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को, जैसा कि हमने बताया कि 300 हाज़रीन, इतने 10 लोग जो अंबिया के घर में आते थे और खाएं और फिर चले जाएंगे। 10 बाई 10, 10 अज़ 101010। और सुबहान अल्लाह, जूं जूं दिन चढ़ता गया और रात होती गई, लोग इसमें रहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, और वो बातें कर रहे थे। बात करना और वो इतना लंबा रहे कि आखिरकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। ज़ैनब के घर और सलमा के घर गए, फिर सलमा के घर तशरीफ ले गए। आपके घर में दाखिल होने का, और ये आयात उन आयात में पाई जाती है। सूरत अल-अहज़ाब में है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने हुक्म दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात पर्दा का मुशाहिदा करें, दूसरे लोगों से स्क्रीनिंग का मुशाहिदा करें ताकि कोई ना कर सके। उन्हें देखो,
اگر وہ باہر نکلیں تو انہیں مکمل نقاب اور ابن کی طرح جتنے علماء نے ذکر کیا ہے پورا کرنا ہوگا۔ حجر نے کہا کہ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے تھا، لیکن سبحان اللہ اس وقت اور ہماری والدہ زینب بن جہش کے گھر میں صحابہ نے الوان طویل اویلیان اویلنا اویسیلیوم نے یہ آیات بھیجے، اور جب تم ان سے مزہ مانگو تو پردہ کے پیچھے پوچھو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اس سے حجاب کے پیچھے سے پوچھا کہ پردہ یا درمیان میں کسی قسم کی رکاوٹ۔ آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی کے آخر تک ان کے پاس فتویٰ لینے آیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس قرآن سے متعلق احادیث فقہ کی معلومات کے لیے آتے تھے، بہت سے مضامین کے بارے میں، لیکن ہمیشہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات حجاب کے پیچھے ہوتی۔ کچھ اور دلچسپ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے ہوئیں، زینب اور جوش کو اور شاید ہم کر سکتے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے اہم اس مضحکہ خیز روایت کو توڑنا تھا جو موجود تھی پیشن گوئی کرنے والے عربوں میں کہ گود لیا بیٹا کسی کے لیے حقیقی بیٹا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں اس روایت کو منقطع کرنے کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ آج کل ہم اپنی برادریوں میں بے شمار پاتے ہیں وہ روایات جو اسلام سے دور ہیں اور کوئی بھی انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، اس اہم کہانی کو دیکھیں کہ ہم ان روایات کو چھوڑ دیں جو خلاف ورزی کر رہے ہیں اپنے دین کے متن کی اصل نیت، اور اپنے دین کو اسی طرح لے لو جیسا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ پردہ، اس کا تعارف رسول اللہ کی ازواج مطہرات سے ہوا تھا، اور تیسرا یہ کہ سبحان اللہ ان کا ولیمہ بہت سادہ تھا۔ اور آج کل بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں ولیمہ کے حوالے سے کہ سبحان اللہ بعض مواقع پر ہمارے بھائی بہنوں کی شادیاں کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ ان کی شادی کے پہلے مہینے میں ہی ان پر قرض چڑھا ہوا ہے۔ ہماری شادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب ان کی شادی ہو جائے تو انشاءاللہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو سکتے ہیں، لیکن آج کل ہم اسے بہت مشکل بنا رہے ہیں۔ مشکل ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سبحان اللہ میں ایک مسلم ملک میں کم از کم مہر کا مقروض ہوں $1,00,000۔ اب جانتے ہیں سبحان اللہ زینب اور جہش کے پاس انوکھا تھا۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج کے درمیان حیثیت جب بھی دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پریشانی ہوتی، زینب بن جہش کو اپنا سفیر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجیں۔ ایک اور سبق جو ہم زینب بن جہش کی زندگی سے لیتے ہیں وہ صحیح کا خیال ہے۔ مقابلہ آپ کو سب سے بڑا کمپ معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے حوالے سے ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شکاری زینب بنت تھیں۔ جہش اس کی خوبصورتی میں، اس کے کردار میں، اس کی خوبیوں میں، لیکن پھر بھی عائشہ اور زینب کے درمیان یہ مقابلہ ان کو سرحدوں سے نکلنے کا سبب نہیں بنا۔ اتقوا کا انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں رہنے کی حدود سے نکلنے کا سبب بنے۔ میرا مطلب ہے کہ آج کل آپ کتنی بہنوں کو مسجد میں جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں انتہائی معمولی باتوں پر۔ یہاں تصور کریں کہ زینب اور جہش اور عائشہ رضی اللہ عنہا، اور کیا بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے ہیں، لیکن پھر بھی جس کی وجہ سے وہ تقوی اور ہماری ماں کی حدود سے نہیں ہٹتے۔
عائشہ اپنے کمزور ترین لمحے میں جب لوگ تھے اس پر بہتان لگانا وہ لوگ جنہوں نے ہماری ماں کے بارے میں یہ جھوٹ بولا تھا۔ ہماری والدہ زینب بن جہش کو عائشہ پر حملہ کرنے کا موقع ملا۔ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والدہ زینب کے پاس آئے اور پوچھا۔ وہ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا سوچتی تھیں؟ ہماری والدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، یا رسول اللہ، اہمی سمیع و بصری ما علیمتو اللہ خیرون۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں عائشہ کے بارے میں صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں، وہ خیرہ ہے۔ سبحان اللہ بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے شادی کے لیے آپ کے بہترین دوست کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اپنی حسد کو ان کے بارے میں کچھ غلط کہنے نہ دیں۔ کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے، آپ مسجد میں ایک اور بہن کے بارے میں ہیں اور آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہے جلنا، آپ کے دل میں ایک بیماری ہے جسے آپ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی ٹھنڈک اور لوگوں کے بارے میں اچھا کہنا، اگر یہ سچ ہے تو یہاں سبحان اللہ ہم ہے۔ زینب بن جہش کو دیکھیں، حالانکہ ان کا یہ مقابلہ عائشہ سے تھا، اس نے اسے اسلام کی حدود اور تقوی کی حدوں سے نہیں ہٹنے دیا۔ اس کی تعلیم اور اس کا کردار اب سبحان اللہ جانتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج زینب بن جہش رضی اللہ عنہا تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے لیے آزاد ہے، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس نے ہماری ماں سے کہا، لا الہ الا اللہ وائلون للربی منشرین قریت تربا۔ اس نے ہماری ماں سے کہا، لا الہ الا اللہ عربوں کے لیے افسوس ہے اس فتنے کی وجہ سے جو ہے آج کھلا، اور یہ آجوج و ماجوج کا فتنہ ہے۔ آجوج کا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری والدہ زینب سے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی جگہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس جگہ پر 2 انگلیوں کے درمیان کی جگہ کھل گئی ہے جہاں آجوج و ماجوج قید ہے۔ پھر زینب بن جہش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس نے کہا، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں سے ناراض نہیں ہوئے اور سوال پوچھنے پر ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ اس نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، جب آپ دیکھیں کہ برائی بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ واقعی ہماری ماں کے کردار کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، زینب اور جہش ہماری والدہ عائشہ کا بیان سنیں، جیسا کہ امام نے بیان کیا ہے۔ البخاری ہماری والدہ عائشہ ہماری والدہ زینب کے بارے میں مندرجہ ذیل بیان کرتی ہیں۔ عائشہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا عورت اپنے مذہب میں بہتر ہے۔ پھر زینب اور اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ ڈرنے والی اور بات کرنے میں زیادہ سچی اور کس نے رکھی؟ اس کے خاندانی رشتے کے رشتے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں اتنا خرچ کرتے تھے اور سنتے تھے۔ عربی میں یہ بیان یہ بہت خوبصورت ہے کہ ہماری والدہ عائشہ نے ہماری والدہ زینب کو کیسے بیان کیا جب انہوں نے کہا، اور میں نے کبھی کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ زینب کو امال کرنے کا اختیار ہو، جس نے اس کے اللہ پر یقین کی تصدیق کی اور اسے اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب کر دیا۔ ان کی زندگی میں عموماً ہماری والدہ زینب بہت مطمئن اور مطمئن تھیں، سخی، اور سبحان اللہ وہ اپنی روزی خود کماتی تھی اور کرتی تھی۔ اس کا پیسہ مدینہ کے غریب لوگوں پر خرچ کرو، جو لوگ ہیں غربت کا شکار، ان لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ لوگ جو سبحان اللہ لے جا رہے تھے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے ابن حجر جیسا کہ علی اصابہ میں ذکر کیا ہے کہ ہماری ماں زینب ان لوگوں پر خرچ کرتی تھی، خاص کر گلیوں میں پائے جانے والے ان غریبوں پر۔ مدینہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری والدہ زینب کو بھتہ بھیجا تھا، اور جب اسے یہ الاؤنس فوراً مل گیا، اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اسے غریبوں اور اس کے نوکر کو دے دو۔ جواب دیا اور کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں یہ رقم چاہیے، اور ہماری والدہ نے کیا کہا، تم لے لو، تم رکھ لو، میں اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اب کے مقابلے میں ہماری ماں بہنوں کے کردار کو دیکھیں، یہ مادیت پرستی جو ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آج کل ہم اپنی بہنوں کو یہاں پاپولر کلچر کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اپنی والدہ زینب اور جحش رضی اللہ عنہ کو چیزیں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی وجہ سے بہن ابھی سبحان اللہ جاؤ اور اپنا پسندیدہ جلباب کسی کو دے دو، جاؤ اور اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ اپنی والدہ زینب اور جحش رضی اللہ عنہ کی مشابہت کریں، اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو دینے کی کوشش کریں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ عام سرمایہ دارانہ ذہنیت کے برعکس ہے۔ ہماری والدہ زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی میں اس کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ان میں سے سب سے پہلے ان کی وفات کے بعد میرے گا ایک مستند روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھ والے اور فوراً ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ہاتھ دیکھنے لگتے ہیں، اور یقیناً جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سب سے لمبے ہاتھ والی ہماری ماں تھی، سوارہ بن زامہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا انتقال 20 سال بعد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانے میں عمر کی خلافت ہماری والدہ زینب بن جحش تھی، اور ان کی عمر 53 سال تھی۔ موت کے وقت اس نے کچھ نہیں چھوڑا، جیسا کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا وہ غریب لوگوں کو دیا، اور مرنے سے پہلے وہ پہلے ہی اپنے لیے کفن تیار کر چکی تھی۔ سبحان اللہ، وہ اپنی موت کے بارے میں سوچ کر اپنی موت کی تیاری کر رہی تھی۔ آج کل سبحان اللہ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے کوئی موت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت ہم سے بہت دور ہے، لیکن سبحان اللہ موت ہمارے بہت قریب ہے۔ زینب بن جحش پہلے ہی اس کی موت کے لیے اس کا کفن تیار کر لیا تھا، اور اس نے اپنی وصیت میں چھوڑ دیا تھا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک کو دینے کے لیے اسے دوسرا کفن دینے کی کوشش کی، اللہ کی وجہ سے وہ جانے کے بعد بھی نیکی کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو زندگی اور موت میں سبحان اللہ فائدہ پہنچانا۔ ہماری والدہ زینب بن جحش مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ آپ کے بارے میں کیا ہے؟ کیا آپ اپنے شہر میں اپنے علاقے کے مسلمانوں کو سبحان اللہ فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا آپ صرف پیچھے بیٹھے ہیں اور انگلی اٹھا کر لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں؟ ملوث نہیں ہونا۔ زینب بن جحش بھی اپنی وفات کے بعد مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہی تھیں۔ اب جب وہ مر گیا تو اس نے ایک درخواست بھی چھوڑ دی کہ اس کی لاش کو قبرستان لے جایا جائے، وہی تابوت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جسم بھی۔ زینب اس تابوت کو اٹھانے والی تیسری اور پہلی خاتون تھیں۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کی اجازت سے انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے رشتہ دار محمد بن عبداللہ ابن جحش، اسامہ بن زید، عبداللہ ابن ابی
احمد بن جہش اور محمد بن طلحہ نے ان کی لاش کو قبر میں اتارا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہماری والدہ زینب بن جہش رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان کی وفات پر فرمایا، محترمہ اب نہیں رہیں اور یتیموں اور بیواؤں کو دل شکستہ چھوڑ گئیں۔ اللہ ہماری والدہ زینب بن جہش سے راضی ہو۔